آج ہمارے پاس یہ جو مواد ہے یہ سائنس کی دنیا کے بارے میں ہے کہ یہ کیسے کام کرتی ہے اور ہماری زندگیوں میں اس کی کیا جگہ ہے۔ ہم سائنس تعارف اور اہمیت کے عنوان سے کچھ نکات دیکھ رہے ہیں، مقصد بس یہ سمجھنا ہے کہ سائنس اصل میں ہے کیا۔ جی ہاں، اور دیکھیں بنیادی بات تو یہی ہے کہ سائنس ایک منظم علم ہے، مشاہدے، تجربے، منطق پر مبنی۔ ہاں، لیکن ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ صرف معلومات جمع کرنا نہیں بلکہ کائنات کو سمجھنے کی ایک مسلسل کوشش ہے۔ بالکل، اور یہاں یہ منظم ہونا بہت اہم ہے۔ ذرائع واضح کرتے ہیں کہ سائنس کی بنیاد ٹھوس شواہد پر ہے۔ یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں، بلکہ وہ علم ہے جسے باقاعدہ جانچا پرکھا گیا ہو۔ اچھا، اسی لیے اس پر آپ کہہ سکتے ہیں زیادہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ حالانکہ انسانی غلطی کا امکان تو رہتا ہے، جس کی وجہ سے طریقہ کار پر عمل ضروری ہے۔ ٹھیک، تو یہ واضح ہے کہ سائنس ثبوت مانگتی ہے، لیکن یہ علم تو بہت وسیع ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ اسے سمجھنے کے لیے کچھ بنیادی شعبوں میں بانٹا گیا ہے، جیسے طبیات یعنی فزکس، جی، جو مادہ اور توانائی کو دیکھتی ہے، اور کیمیا یعنی کیمسٹری، مادوں کی ساخت، ان کے آپس میں تعاملات کا مطالعہ۔ صحیح۔ اور پھر حیاتیات یعنی بائیولوجی، جو جانداروں سے متعلق ہے، انسان، پودے، سب کچھ۔ بالکل، اور ذرائع میں یہ بات بھی دلچسپ ہے کہ آج کل بہت سی اہم دریافتیں وہ ان شعبوں کے آپس میں ملنے سے ہو رہی ہیں، انٹر ڈسپلنری جسے کہتے ہیں۔ اچھا، یعنی یہ الگ الگ نہیں رہے اب؟ کافی حد تک مل کر کام کر رہے ہیں، اور ان تمام شعبوں میں علم حاصل کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے، سائنسی طریقہ کار۔ ہاں، سائنسی طریقہ کار، سائنٹیفک میتھڈ۔ جی، ماخذ اس کے مراحل بتاتا ہے۔ پہلے مسئلہ پہچاننا، پھر مشاہدہ کرنا، پھر ایک مفروضہ یعنی ایک ممکنہ وضاحت بنانا، اندازہ لگانا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ بالکل، پھر اس مفروضے کو تجربے سے پرکھنا، نتائج دیکھنا، اور آخر میں کوئی نتیجہ اخذ کرنا۔ ذرائع اس بات پر زور دیتے ہیں کہ یہ صرف قدم نہیں ہے، یہ ایک نظام ہے، علم کی ساخت کو یقینی بنانے کا۔ تصدیق کا نظام، جی ہاں، اسی لیے تو نتائج کو دوسروں کے سامنے لانا، شائع کرنا ضروری ہے تاکہ دوسرے بھی جانچ سکیں۔ اور یہی طریقہ کار اور اس سے جو علم ملتا ہے وہ ہماری زندگیوں پر گہرا اثر ڈالتا ہے۔ مطلب روزمرہ کی چیزیں، ذرائع میں بجلی کی مثال ہے، آج کی کمیونیکیشن ہے، سب سائنس کی وجہ سے ہے۔ بالکل، بیماریوں کے علاج میں کتنی ترقی ہوئی ہے، تشخیص کے نئے طریقے، صحیح۔ ذرائع خاص طور پر توانائی کے نئے ذرائع اور زراعت میں بہتری کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ سب سائنسی تحقیق کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ تو یہ صرف ہمیں نئی چیزیں نہیں دیتی بلکہ سوچنے کا ڈھنگ بھی سکھاتی ہے، مسائل حل کرنے کا۔ یقیناً، یہ ایک بہت اہم پہلو ہے جس پر ماخذ روشنی ڈالتا ہے۔ سائنس صرف لیب کی چیز نہیں ہے، یہ ایک زاویہ نگاہ ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ چیزوں کو بس مان نہ لیں، سوال کریں، سوال کرنا، ہاں، ان کی تہہ تک جائیں۔ تنقیدی سوچ پیدا کرتی ہے، جو آج کل بہت ضروری ہے۔ جہاں اتنی معلومات ہیں۔ بالکل، تو یہ دنیا کو سمجھنے اور اسے بہتر بنانے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو اگر ہم اس سب کا خلاصہ کریں تو سائنس مشاہدے اور تجربے پر مبنی ایک منظم طریقہ ہے کائنات کو سمجھنے اور اپنی زندگی بہتر بنانے کا۔ اور ماخذ میں سیکھنے والوں کے لیے کچھ مشورے بھی ہیں۔ سوال پوچھیں، عملی کام کریں اور رٹے کی بجائے سمجھنے پر زور دیں۔ بلکہ سمجھ بوجھ پیدا کرنا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے نا، علم کی پہلی سیڑھی سوال ہے۔ تو کیا ہم واقعی اپنے ارد گرد کی دنیا کو، اس کے نظاموں کو سمجھنے کے لیے گہرے سوالات پوچھ رہے ہیں، ان کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا بس اوپر اوپر سے دیکھ رہے ہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔